بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محجور دکانی پر ناول 10 زبان قسط نمبر 9 آفٹی کس آج اماوس کی رات تھی۔ پنڈت صبح سے کسی بڑی پوجا کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے نسرین کو پرانے گھر میں بلا لیا تھا اور دوپہر سے ہی اسے مندر میں برہنہ حالت میں لٹا کر اس پر منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ پورا حال دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی سبھی بدروحیں اور جنات اس کے عمل میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہر بدروح انسانی روپ میں بال کھولے پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہی تھی۔ ہال میں پنڈت کی آواز کے ساتھ ساتھ ان سب کی آوازیں بھی شور تھا۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی نسرین کا پیٹ بڑھ رہا تھا، جیسے 4 ماہ کا حمل 5 6 کے بعد 7 اور 8 کا ہو رہا ہو۔ پنڈت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جیسے رات 7 بجے بدروحوں نے نسرین کو گھیر لی اور بے دردی کے ساتھ بچے کی پیدائش کروانے لگی۔ نسرین کی چیخیں خانے سے باہر آ رہی تھی۔ یہ تو خانے میں تھی تبھی کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر عام گھر میں ہوتی تو رات کے سناٹے میں اس کی چیخیں پورے شہر سنتا۔ آخر نسرین نے ایک بچی کو جنم دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ پنڈت نے بچی پکڑی اور نسرین کو اوپر گھر میں پہنچا دیا۔ اب وہ بچی کو لٹا کر اس پہ منتر پھونکنے لگا۔ بچی کیونکہ قدرتی اختلاف اس دنیا میں آئی تھی، اس کی سانسیں اکڑنے لگی۔ پنڈت کو اپنی محنت ضائع ہوتی نظر آئی۔ اس کے منتروں میں تیزی آ گئی۔ جیسے اس کی بلی کا وقت آیا، اس نے بچی کو مورتی کے پیروں میں لٹایا۔ اسے مارنے ہی والا تھا کہ بچی مر گئی۔ پنڈت کے جسم کو آگ لگ گئی، اس کی سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ پورے تہہ خانے میں آگ بھڑک اٹھی، پورا گھر کانپنے لگا۔ نسرین کو چیزوں نے گرنے کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئی پنڈت کا کام ہو چکا ہے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس گھر سے نکلی۔ ابھی کچھ دور گئی تھی کہ پورے گھر میں آگ لپیٹ کر میں لے لیا اور زمین بوس ہو گیا۔ نسرین خود کو گھسیٹتے ہوئے ایک گھر میں آئی اور بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ انہوں نے رات بھر اس کی دیکھ بھال کی، صبح نسرین کو اس کے گھر پہنچا دی۔ کچھ دن تکلیف کے بعد نسرین بالکل ٹھیک ہوئی۔ داؤد بستر سے لگ گیا اور نسرین مزید نڈر ہو گئی۔ اس نے 2 ہندو ہونے قد کے مردوں کو اپنا چیلا بنا لیا۔ وہ دونوں ہرے رنگ کے کپڑے پہنے، ہاتھ میں جھاڑو نمایاں چھری پکڑے ہرانے والے کے اوپر مارتے اور اللہ اللہ کرتے۔ جہاں ڈاکٹر کوشش کرتے تھے داؤد کو ٹھیک کرنے کی، وہاں نسرین اپنے جادو منتروں سے اسے مزید بیمار بنا دیتی۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن داؤد کی ماں نسرین کے پاس آئی اور بولی دیکھ بیٹا، تو اب اللہ لوگ بن گئی ہے، ہر دکھ کی ایک درد دور کرتی ہے، تو پھر اس بری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہیں دیتی۔ داؤد کی ماں روتی ہوئے کہنے لگی۔ نسرین کو اس پہ ترس آ گیا، وہ انہیں گھر لے آئی۔ ماں نے داؤد کی حالت دیکھی تو بلک بلک کر رونے لگی۔ داؤد بھی ماں کو دیکھ کر رونے لگا۔ یہ کیا حالت ہو گئی ہے میرے بچے کی؟ یہ سب کیسے ہو گئی ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو محلے والوں کی عورتیں دم کروانے کے لیے آئی تھی، انہوں نے بتایا، ورنہ میں تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ داؤد کی ماں بین کرنے لگی، کہتے رہی۔ داؤد اپنی ماں کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا مگر زبان ہی کاٹ دی گئی تھی۔ کچھ تو بول میرا بچہ، یہ سب کیسے ہوا؟ ماں تڑپ کر پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے اشارے سے کہا، منہ میں زبان نہیں۔ ماں نے منہ میں جھانکا تو تڑپ ہی گئی۔ تو مجھے بتا، تیرے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ماں بچے کی تکلیف دیکھ کر شیر بنتے ہوئے بولی۔ داؤد نے دور کھڑی نسرین کی طرف غصے سے دیکھا۔ ماں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نظر سامنے کھڑی نسرین پہ پڑی۔ یہ سب تم نے کیا نا ڈائر؟ جس دن سے ہمارے گھر میں آئی ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ داؤد کی ماں غصے سے اٹھ کر نسرین کا گلا پکڑتے ہوئے بولی۔ نسرین نے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ بوڑھی جان دھکا برداشت نہیں کر پائی اور پیچھے کو گر گئی۔ داؤد چارپائی پر تڑپنے لگا۔ نسرین کی بڑی بیٹی ثنا بھاگ کر دادی کو اٹھانے لگی۔ نسرین نے بچی کو دیکھا تو نرم پڑ گئی۔ ماں جی، وہ میرے شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ تو چھت کی سیڑھیوں سے گرتا ہوا آیا اور منہ کے بل گرا۔ اس نے اپنے دانتوں کے بیچ زبان آ کر کٹ گئی۔ اس میں میری کیا غلطی؟ نسرین نے ساس سے زیادہ بیٹی کو صفائی دی۔ داؤد کی ماں کراتے ہوئے اٹھی۔ اللہ تجھے غارت کر، مجھ بوڑھی پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، شوہر کی نافرمان عورت۔ دیکھو ماں، میری بچی کے سامنے الٹا سیدھا نہ بولو، میرا معاملہ میں جانے۔
آپ جاؤ یہاں سے، نسرین نے انہیں باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھی جان بددعائیں دیتی چلی گئی۔ اسے بھیج کر نسرین نے اپنے ایک چیلے کو قبرستان بھیجا۔ مجھے عورت کی ہڈیاں لا کر تو کسی عورت کی قبر سے وہ گیا اور پرانی سی عورت کی قبر سے اس کی کھوپڑی اور ہڈیاں لے آیا۔ نسرین نے ساس کو باہر نکالتے وقت اس کے سر سے 2 بال توڑ لیے تھے۔ وہ نیچے تہہ خانے میں گئی اور آگ جلا کر پنڈت کی طرح منتر پڑھنے لگی۔ اس نے وہ بال اس کھوپڑی کے منہ میں رکھے اور کچھ رنگ اس پہ پھینکنے لگی۔ اچانک اس کھوپڑی سے دھواں نکلا جسے دیکھ کر نسرین کہکے لگانے لگی۔ اس کے کہکے پورے تہہ خانے میں گونج رہے تھے۔ دوسری طرف داؤد کی ماں کراتے لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچی اور داؤد کے بھائی بہنوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ سب ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ روتی ہوئی ماں نے جیسے ہی کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، آج چارپائی سے منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اماں اماں سب اسے اٹھانے لگے، مگر اماں کو فالج کا اتنا زور کا اٹیک ہوا کہ زبان کے ساتھ ساتھ جسم کا آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اماں کو اٹھا کر بستر پر لٹایا، ڈاکٹر بلایا، مگر بے سود۔ یعنی نسرین نے اپنے منتروں کی طاقت سے سانس کا منہ چھوڑ جسم بھی بند کر دیا۔ نسرین دن بدن گناہ کے دلدل میں گرتی جا رہی تھی اور اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ وقت پر لگا کے انہیں لگا 5 سال تکلیف اور درد برداشت کرنے کے وقت آخر اللہ کو داؤد کے حال پر رحم آ ہی کیا اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ داؤد کی وفات کے بعد لوگ زیادہ نسرین کے پاس آنے لگے تھے۔ بی بی حاجن بیوہ جو ہو گئی تھی، بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے ایک دوسرے سے دور اور ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ نسرین نے سب بہن بھائیوں کے لیے جائیداد الگ الگ بنائی تھی، مگر رکھی تاکہ بچے اسے کوڑا کرکٹ سمجھ کر پھینک نہ دے۔ وہ کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اسے بھی اپنے کرتوتوں کا ڈر تھا۔ حرام کا نوالا کھلاؤ گے تو بچوں سے وفا کی امید کیسے رکھو گے؟ بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے بیٹیوں کو بزنس مین کے ساتھ الگ الگ گھر دلوایا اور ہر کوئی اپنی زندگی میں مست تھا۔ نسرین اپنے چیلوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ابھی اس کی عمر 50-55 کے قریب پہنچی تھی کہ ایک دن صبح رفع حاجت کے لیے گئی۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی کہ چکر کھا کر منہ کے بل کموڈ میں گر گئی۔ سارا منہ غلاظت سے بھر گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو پھر چکر کھا کر ہری۔ اس بار پیچھے کو پھری، دروازے کا ہینڈل ہی کے سر میں گھس گیا۔ پورا باتھ روم اس کے خون سے بھر گیا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کے چیلے بھاگتے ہوئے آئے۔ دروازہ توڑا تو نسرین برہنہ حالت میں منہ میں غلاظت لگے خون مردہ پڑی تھی۔ انہی چیلوں نے اسے وہاں صاف کیا اور باہر لے آئے۔ پہلے تو کمینوں نے دل کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی، مردہ لاش کے ساتھ کھیلتے رہے۔ پھر دل بھر گیا تو اس کے بیٹوں کو مرنے کی اطلاع دی۔ بیٹے بھی رسم دنیا نبھانے کے لیے آ گئے اور بیٹیاں بھی۔ اب باری تھی اسے غسل دینے کی۔ بیٹیاں پڑھی لکھی باشعور تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، ہمیں مردے کو غسل دینا نہیں آتا۔ محلے کے مولوی صاحب کی بیوی جو پہلے بھی محلے کی عورتوں کو غسل دیتی تھی آگے بڑھی۔ 4 عورتوں نے اٹھا کر غسل کی جگہ پر رکھنا چاہا، مگر اس کی میت اتنی وزنی تھی کہ 10 عورتیں بھی اٹھانے سے ناکام رہیں۔ ہر طرف چمگوئیاں ہونے لگیں کہ اتنی نیک عورت تھی، لوگوں کا بھلا کرتی تھی، اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ میت اٹھائی نہیں جا رہی۔ پھر 4 بیٹوں آگے بڑھے، انہوں نے اٹھایا اور غسل کی جگہ رکھا۔ جب عورتیں غسل کے لیے آگے بڑھیں تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ ہر عورت ناک منہ دبائے توبہ توبہ کر رہی تھی۔ مشکل سے غسل دیا گیا، مگر بدبو تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب نے کہا، جلدی سے لے جاؤ، دفناؤ اسے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تب بھی وہی مسئلہ پیش آیا، کسی سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وزن اتنا تھا مانو ٹنوں کے برابر۔ پھر بیٹے
پھر بیٹے ہی آگے بڑھے اور مشکل سے ہانپتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ جنازے کے بعد جب دفنانے کی باری آئی، صبح 11 بجے کا جنازہ ہوا۔ جب بھی اسے قبر میں اتارتے، قبر کسی مچھلی کی طرح تڑپتی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیتی۔ کئی بار اسے اٹھا کر لایا گیا اور قبر میں اتارا گیا، مگر ہر بار قبر وہی کرتی، پہلی کانپتی، لرزتی، پھر میت کو اوپر کو اچھال دیتی۔ شام کے 5 بج گئے۔ اسی چکر میں پورا شہر قبرستان میں جمع ہو گیا تھا، لوگوں کے لیے تماشے کے ساتھ ساتھ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی یہ لاش۔ بڑے بڑے عالم بلائے گئے، انہوں نے قرآن پاک پڑھ کر دفنانے کی کوشش کی، مگر قبر برداشت نہیں کر رہی تھی اس کا وجود۔ بیٹوں سے پوچھا گیا کہ آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ان کی اماں کو، مگر انہیں کچھ علم نہیں۔ علم ہوتا تو بتاتے۔ میت کو مردہ خانے میں رکھا گیا اور اس کے متعلق چھان بین شروع کی گئی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو کہاں رہی، وغیرہ وغیرہ۔ آخر پولیس پاروتی تک پہنچی، اس نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اسے دفنایا نہیں، جلایا جائے۔ بس پر جیسے حقیقت کا پہاڑ ٹوٹا، اولاد نے ہر چیز سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کہہ دیا یہ ہماری ماں ہی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آخر لوارث لاش کو کس طرح پاروتی کے حوالے کیا گیا، جو پتہ ہی نہیں اس لاش کو کہاں اور کیسے لے گئے، اور پھر اس لاش کو جلا دیا۔ اس کی اولاد آج بھی اس کی دولت پر عیش کری ہے، مگر وہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے ہیں۔ حرام کی کمائی نے ان کے اندر سے پیار، محبت اور احساس نام کی چیز ختم کر دیا۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے اور اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہے، اپنا ایمان چھوڑ دینا، زنا کرنا، شوہر کے ساتھ ظلم کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ نسرین جیسے کالے علم والے پاکستان میں بھرے پڑے ہیں، پلیز ایسے جعلی پیروں فقیروں کے پاس مت جایا کرو۔ وہ آپ کے دماغ کی کمزوری پہ وار کرتے ہیں، ہپنوٹائز کرتے ہیں اور آپ سے گناہ کرواتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ شوہر مارتا ہے، لڑتا ہے، جکڑتا ہے تو اپنی محبت سے اس سے بدلے۔ قربت ہے تو شوہر کے ساتھ مل کر محنت کرو، کھانے کا بزنس شروع کرو جو ہر عورت کا ہنر ہے۔ مٹھائی بناؤ، کیک بناؤ، اپنے کرنے راہ کا کام کرو، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، تہجد پڑھو، رو رو کر مانگو، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمیں دکھ، درد، تکلیف اور غربت میں صبر کرنے والوں میں شامل رکھے، رزق حلال کمانے اور اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ختم شد۔